بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال دوم کا تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تمام طالبات اپنے اپنے قرآن کریم اور اپنی کاپیاں کھول لیں۔ سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 25 تک ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی پہلا رکوع اس کا ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ صدق اللہ العظیم۔ اس صورت میں جیسے آپ کے سامنے پہلے رکوع میں بات آئی کہ اللہ پاک کی مختلف نعمتیں بیان ہو رہی ہیں، اور کئی نعمتوں کے ذکر کے بعد اللہ پاک انسان کو متوجہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ آیت اس صورت میں کتنی مرتبہ آئی ہے؟ 31 مرتبہ، 31 ٹائمز۔ اس لیے کہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کا تذکرہ ہے، اللہ پاک اپنے بندوں کو اس کی طرف متوجہ فرمانا چاہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کل من علیہا فان، جو بھی اس زمین پر ہے اس پر فنا ہے۔ ترجمہ لکھیں، جو بھی اس زمین پر ہے، جو بھی اس زمین پر ہے اس پر فنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گی آپ کے رب کی ذات، اور باقی رہے گی آپ کے رب کی ذات۔ ذو الجلال والاکرام، جو کہ عظمت اور شان والی ہے، جو کہ اور باقی رہے گی آپ کے رب کی ذات، جو کہ عظمت اور شان والی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یسألہ من فی السماوات والارض، اسی سے سوال کرتے ہیں جو کوئی بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ اس کائنات نئی شان میں ہے، ہر دن اللہ تعالی کی ذات فی شأن، ایک نئی شان میں ہے۔ بعض نے ترجمہ کیا ہر دن اس ذات کے لیے کوئی کام ہے، ہر دن اس ذات کے لیے کوئی کام ہے۔ مقصد کیا ہوا؟ کام کا مطلب یہ کہ اللہ کا نظام کبھی رکتا نہیں، اس میں کوئی وقفہ نہیں آتا، بلکہ اس کائنات کے نظام میں ہر وقت ایک حرکت ہے۔ کوئی چیز جا رہی ہے، کوئی آ رہی ہے، کوئی بڑی ہو رہی ہے، کوئی چھوٹی ہو رہی ہے، موسم میں تغیر آ رہا ہے، ہر چیز میں تبدیلی کا عمل، حرکت کا عمل، آگے پیچھے ہونے کا عمل چل رہا ہے نا۔ تو ہر دن اللہ پاک کے لیے کوئی کام ہے۔
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، بریکٹ میں لکھیں اللہ فرماتے ہیں، یہ جملہ بریکٹ میں لکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں، بس بریکٹ بند کر دیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، عن قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہونے والے ہیں۔ عن قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہونے والے ہیں۔ بریکٹ میں لکھیں یعنی اب پوری توجہ اس حساب کتاب کے عمل پر ہوگی، پوری توجہ اس حساب کتاب کے عمل پر ہوگی۔ بریکٹ بند کر دیں۔ اب ترجمہ دوبارہ سنیں۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، عن قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہو رہے ہیں، یعنی اب پوری توجہ حساب کتاب پر ہوگی۔ ایھا الثقلان، اے جنات و انسان۔ ثقلان کہتے ہیں جن اور انس جب دونوں مل جائے تو ان کو ثقلین کہتے ہیں۔ ثقلین، اے جنات و انسان۔ سمجھ گئے؟ اب یہ آیت میں تھوڑی سی آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ توجہ رکھیں۔ اور یہ بریکٹ میں جو ہم لکھواتے ہیں نا، میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ یہ بریکٹ کا لکھوانا یہ بہت سارے سوالات اور معاملات اور مسائل کو حل کرتا ہے۔ اس کو اتنا لائٹ نہ لیں، ہلکا مت لیں اس کو۔ تو اب دیکھیں ترجمہ آپ نے کیا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے فارغ ہو رہا ہوں، اے جن و انس، فارغ ہو رہا ہوں۔ تو اب آپ بتائیں کہ فارغ ہونا، مصروف ہونا، وقت نہ ملنا، وقت کا ملنا، یہ سب کس کی ضروریات ہیں؟ انسان کی۔ کہ انسان کہتا ہے میں تو بہت مصروف ہوں، ابھی مستورات کہتی ہے بھئی ابھی بات نہیں کرو، ابھی ہم پورا کام پڑا ہوا ہے۔ تو دیکھیں ہمارے پاس کبھی وقت کم ہوگا، کبھی زیادہ ہوگا، کبھی مصروفیت ہوگی، کبھی فراغت ہوگی۔ یہ جو سارے تقاضے ہیں نا، یہ انسان کی ذات کے ہیں۔ آپ خود بتائیں کیا اللہ پاک کے ساتھ یہ باتیں جڑ سکتی ہیں؟ نعوذ باللہ، کبھی بھی نہیں۔ اللہ کی ذات تو کامل و مکمل ذات ہے، اس کے لیے مصروفیت اور فراغت اور کام اور یہ چیزیں اللہ پاک کی ذات کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ ایک آن، ایک گھڑی، ایک لمحے میں پوری دنیا کے بنانے پہ قادر ہے، اور ایک آن، ایک گھڑی، ایک لمحے میں پوری کائنات کو ختم کرنے پہ قادر ہے۔ اس لیے یہ جو لفظ آیا نا کہ ہم فارغ ہو رہے ہیں تمہارے لیے، تو اس لفظ پر اشکال ہو سکتا ہے، اعتراض کہ بھئی اللہ پاک کیا مصروف تھے نعوذ باللہ کہ اب فارغ ہوں گے ہماری طرف؟ تو آپ نے بریکٹ میں کیا لکھا کہ اب پوری توجہ اس حساب کتاب کے کام پر ہوگی۔ اب توجہ اس طرف پوری آ جائے گی۔ کیا مطلب؟ اس لیے کہ جب تک دنیا چل رہی ہے، دنیا، تو حساب کتاب کا عمل شروع نہیں ہوا، لیکن جب دنیا ختم، قیامت قائم ہو گئی، تو اب صرف کیا شروع ہو جائے گا؟ بندوں کا حساب کتاب۔ تو اللہ پاک کی ذات اس بندوں سے فرماتی ہے کہ دنیا میں جو کرنا ہے کر لو، عن قریب وہ وقت قیامت کا آنے والا ہے کہ پھر پوری توجہ صرف حساب کتاب پر ہوگی،
اور کوئی چیز اللہ پاک کے سامنے پھر نہیں ہوگی. سمجھ گئے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یا معشر الجن والانس، اے جنات و انسانوں کی جماعت، اے جنات و انسانوں کی جماعت، ان استطعتم، اگر تمہارے بس میں ہو، اے جنات و انسانوں کی جماعت، معشر کہتے ہیں جماعت کو، ان استطعتم اگر تمہارے بس میں ہو، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ تم نکل جاؤ، کہ تم نکل جاؤ، بریکٹ میں لکھ کے بھاگ جاؤ، کہ تم نکل جاؤ یعنی بھاگ جاؤ، من اقطار السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے کناروں سے، آسمانوں اور زمین کے کناروں سے، فانفذوا تو بھاگ جاؤ، تو بھاگ جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، لیکن تم نہیں بھاگ سکتے سوائے ایک طاقت کے، تم نہیں بھاگ سکتے الا سوائے بسلطان ایک طاقت کے. بریکٹ میں لکھے اور وہ طاقت کسی کے پاس ہے نہیں، اور وہ طاقت کسی کے پاس ہے نہیں. یہ آیت سمجھ میں آئی؟ یہ بہت اہم آیت ہے، اس کو ذرا سمجھیں. اس آیت میں اللہ پاک انسان کو اس کا عجز بتانا چاہتے ہیں. یہ بات لکھیں، کاپیوں میں لکھ لیں فائدے کے عنوان سے، تو آئندہ مشکل نہیں ہوگی. اس آیت نمبر 33 میں، اس آیت نمبر 33 اس آیت نمبر 33 میں اللہ تعالی انسان کو اس کا عجز بتانا چاہتے ہیں، عجز کہ یہ کتنا کمزور ناقص ہے. اب مطلب کیا ہے اس آیت کا وہ سمجھے، تھوڑا سا کانوں کو متوجہ کر دیں. دیکھیں، ہم اللہ پاک کی بنائی ہوئی اس دنیا میں، اس کائنات کے اندر رہتے ہیں، اور اس دنیا میں رہنے کی وجہ سے ہم پر بہت سارے احکامات، پابندیاں، روک ٹوک وہ ہم پر لگائے گئے ہیں. اب اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ یار یہ پابندیاں تو مجھ سے نہیں ہوتی ہے، کون 5 نمازیں پڑھے گا، کون یہ کرے گا، کون وہ کرے گا، تو مجھے نہیں کرنا یہ، تو اب نہ کرنے کے لیے کیا کریں؟ اب اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں طالبات کو. دیکھیں، اس وقت آپ جہاں پر تشریف فرما ہے، بیٹھی ہوئی ہے، وہ آپ کا مدرسہ ہے بنات کا. 4 دیواری کے اندر ہیں آپ کی معلمات بیٹھی ہوئی ہوں گی، نگران باجی بیٹھی ہوئی ہوں گی. گیٹ سے اندر آنے کے بعد ہر طالبہ پر، چاہے وہ حفظ و ناظرہ کی ہے، قاعدے کی ہے، یا تعلیم دین کورس کی ہے، ان کے لیے کچھ اصول ہوں گے کہ بھئی اندر آنے کے بعد پھر طالبات آپس میں بات چیت نہیں کریں، گپ شپ نہ کریں، اشارے نہ کریں، موبائل استعمال نہ کریں، کھانے پینا بند ہو جائے گا، ہے نا، یہ سب چیزیں. تو اب اگر کوئی ایسی طالبہ آ گئی کہ جس نے کہا کہ بھئی یہ تو عجیب بات ہے،
یہ کیا بات ہوئی کہ ہم بات نہ کریں اور بن کباب نہ کھائیں اور پانی نہ پیے اور یہ نہ کریں؟ میں تو جی اس کو نہیں مانتی ہوں۔ تو آپ بتائیں کہ وہ طالبہ اگر اس مدرسے کی چار دیواری کے اصول پر نہیں چلنا چاہتی تو اس سے کیا کہا جائے گا؟ اس سے کیا کہا جائے گا کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر آپ کو مدرسے کے اصول قابل قبول نہیں ہے تو آپ گیٹ سے باہر تشریف لے جائیں، ختم، آپ آزاد ہیں۔ ہم نے نہ آپ کو پہلے زبردستی بلایا نہ آج زبردستی روکیں گے، ایسا ہی ہے نا۔ ایک مثال دے رہا ہوں، آپ ایسی نہیں ہیں ماشاءاللہ۔ تو وہ طالبہ کہے کہ ہاں 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 میں تو جا رہی ہوں، تو وہ جا سکتی ہے، بالکل جا سکتی ہے نا بھائی۔ مدرسے سے نکلنے کا راستہ گیٹ ہے نا آپ لوگوں کے پاس، نکل جائے۔ اب آ جائے اصل بات کی طرف۔ اب اگر کوئی انسان اللہ سے کہے کہ اللہ مجھے تو یہ باتیں نہیں ماننی شریعت کی، تو اللہ فرمائیں گے کہ اس دنیا میں اگر رہنا ہے تو یہ بات تو ماننی ہے۔ بندہ کہے جی مجھے نہیں ماننی، تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ ٹھیک ہے پھر نکل جاؤ اس دنیا سے، اس دنیا سے نکل کر پھر اپنی مرضی کر لو۔ تو آپ بتائیں کہ کیا کوئی راستہ ہے اس کائنات، اس دنیا سے نکلنے کا؟ ہے کوئی راستہ؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمائے نہیں نکل سکتے ہو، کیوں؟ اس کے لیے طاقت چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ طاقت کہاں ملے گی؟ تو وہ طاقت اللہ نے کسی کو بھی دنیا میں دی نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو بریکٹ میں لکھوایا کہ الا بسلطان، مگر ایک طاقت سے، اور وہ کسی کے پاس ہے نہیں۔ یعنی گویا اللہ پاک نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اس کائنات سے باہر نکل نہیں سکتا، بے بس ہے، اور جب کائنات میں رہنا ہے تو میری مان کر چلنا پڑے گا۔ سمجھ میں آ گئی؟ آ جائیں اب۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، تم پر مارے جائیں گے، بریکٹ میں لکھے جہنم میں، تم پر مارے جائیں گے تم پر مارے جائیں گے شواظن، لکھے صاف شعلے، صاف، صاد الف فا، صاف شعلے، بریکٹ میں لکھیں جس میں دھواں نہ ہو، جس میں دھواں نہ ہو، تم پر مارے جائیں گے صاف شعلے آگ کے، ونحاسن، اور دھواں دار شعلے۔ اب فرق سمجھ میں آیا؟ اور دھواں دار شعلے، تو معلوم ہوا کہ ایک آگ وہ ہوتی ہے کہ جو آگ تو ہوتی ہے اس کا شعلہ نہیں ہوتا، اور ایک آگ وہ ہوتی ہے کہ جس کے شعلے ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جہنم میں تمہیں دھواں دار شعلے بھی مارے جائیں گے اور بغیر دھوئیں والے صاف شعلے بھی مارے جائیں گے۔ فلا تنتصران، پھر آپس میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکو گے۔ پھر آپس میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور جب آسمان پھٹ جائے گا، اور جب آسمان پھٹ جائے گا، بریکٹ میں لکھیں قرب قیامت کے وقت، نہیں لکھیں وقوع قیامت کے وقت، یہ لکھیں بریکٹ میں لکھیں وقوع قیامت کے وقت، جب قیامت واقع ہوگی نا اس وقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، بریکٹ میں کیا لکھا؟
وقوع قیامت کے وقت، فکانت وردتن کالدہان، اور ہو جائے گا سرخ سرخ کالدہان، جیسے رنگا ہوا چمڑا، اور ہو جائے گا سرخ کالدہان، جیسے رنگا ہوا چمڑا رنگتے ہیں نا، لیدر کو، چمڑے کو کلر دیا جاتا ہے، جیسے مستورات اپنے دوپٹے کپڑوں کو کلر دیتی ہے نا، تو اسی طرح چمڑے کو رنگ دیا جاتا ہے. تو یہ آسمان پھٹ کے ایسا سرخ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا جیسے رنگین چمڑا ہوتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اور اس دن نہیں پوچھا جائے گا انسان اور جنات سے، عن ذنبہ، ان کے گناہوں کے بارے میں. یعنی نہیں پوچھا جائے گا. بریکٹ میں لکھیں تحقیق کے لیے، البتہ تذلیل کے لیے ضرور پوچھا جائے گا. یہ پوری بات لکھیں بریکٹ میں، تحقیق کے لیے، البتہ تذلیل کے لیے ضرور پوچھا جائے گا. سمجھ گئی؟ یہ اہم بات ہے. اللہ پاک نے فرمایا قیامت کے دن کسی انسان اور جن سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے گناہ کیے نہیں کیے. یہ سوال تحقیق کے لیے نہیں ہوگا، تحقیق کے لیے ہاں، البتہ تذلیل کے لیے، ڈانٹ کے لیے ضرور ہوگا. دیکھیں میں اس کو ایک مثال سے آپ سے عرض کروں. امتحان آ رہے ہیں، آپ کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ تیاری کریں، بھرپور تیاری کریں، کوئی فیل نہ ہو، کسی کے نمبر کم نہ آئے. آپ کی معلمات بھی آپ پر خوب محنت کر رہی ہے، آپ سے بار بار کہہ رہی ہے کہ بھئی کوئی وقت ضائع نہ کریں، محنت کریں، پابندی کریں، وقت پہ پہنچیں، رات کو گھر میں سبق یاد کریں. ٹھیک ہے، اب امتحانات ہو گئے اور خدا نخواستہ کوئی ایک طالبہ ایسی ہے، آپ میں سے یقیناً نہیں ہوگی، کہ اس نے خراب امتحان دے دیا، اور خراب امتحان کے نتیجے میں لے لیا بہت بڑا انڈا سمجھتی ہے نا، یعنی فیل ہو گئی. اب دیکھیں معلمہ کو تو پتہ چل گیا نا، استانی صاحبہ کو، کہ بھئی میری یہ طالبہ فیل ہو گئی، انڈا لے لیا اس نے. اس کے سامنے تو پورا رزلٹ ہے. اگلے دن جب مدرسہ لگا، طالبات آئی، تو معلمہ نے اس طالبہ کو کھڑے ہو کے اس سے پوچھا کہ ہاں بھئی کیسے امتحان دیا. اب آپ بتائیں کیا یہ سوال معلمہ تحقیق کے لیے کر رہی ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے؟ اس کو تو پتہ ہے، لہذا یہ سوال برائے تحقیق نہیں ہے. اللہ پاک کے تو علم میں ہے کہ کس بندے نے گناہ کیا ہے، کس نے نہیں کیا. تو سوال قیامت کے دن اللہ برائے تحقیق نہیں کریں گے. ہاں اگر سوال ہوگا تو کیا ہوگا؟ برائے تذلیل، یعنی اور شرمندہ کرنے کے لیے. معلمہ کہے گی ہاں بھئی کیا کارنامہ کیا آپ نے، یعنی یہ مقصد کیا ہے؟ اس کو احساس دلانا ہے کہ ہم نے تو آپ کو بہت سمجھایا لیکن آپ نے احساس نہیں کیا، تو آج اس کا یہ نتیجہ نکلا. ٹھیک ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ،
پہچان لیا جائے گا مجرموں کو ان کی نشانیوں سے، پہچان لیا جائے گا مجرموں کو ان کی نشانیوں سے، یعنی قیامت کے دن ہر مجرم کی پیشانی پر ایک علامت ہوگی، اس کو پہچان لیا جائے گا۔ تو جب پہچان لیا جائے گا پھر کیا ہوگا؟ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، تو ان کو پکڑ لیا جائے گا پیشانی سے اور پیروں سے، تو ان کو پکڑ لیا جائے گا بالنواسی، نواسی کہتے ہیں پیشانی کے جو بال ہوتے ہیں نا آگے کے، پیشانی سے، والاقدام اور پیروں سے، ان مجرموں کو قیامت کے دن پکڑ لیا جائے گا۔ یعنی ایک فرشتہ جو ہے وہ سر سے پکڑ لے گا اور دوسرا پیروں سے پکڑ لے گا۔ تو جیسے بچے آپس میں شرارت کرتے ہیں نا، تو ایک بچے کو پکڑ لیتے ہیں، ایک دونوں ہاتھ پکڑ لیتا ہے، دوسرا دونوں پیر پکڑ لیتا ہے، پھر اس کو اٹھا کے کبھی بستر میں پھینک دیتے ہیں، کبھی سوئمنگ پول میں پھینک دیتے ہیں۔ تو قیامت کے دن جب مجرمین ہوں گے تو فرشتے ان کو اس انداز سے پکڑ کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ہَذِهِ جہنم التی، بریکٹ میں لکھیں پہلے، مجرموں سے کہا جائے گا، کہا جائے گا ہَذِهِ جہنم التی، یہی وہ جہنم ہے جس کو مجرم جھٹلاتے تھے۔ یہی وہ جہنم ہے جس کو مجرم جھٹلاتے تھے، کہتے تھے کوئی جہنم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، چکر لگائیں گے اس جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان میں، چکر لگائیں گے اس جہنم وبین حمیم آن، حمیم کہتے ہیں گرم پانی کو، آن کہتے کھولتا ہوا، ابلتا ہوا، چکر لگائیں گے اس جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان۔ کیا مطلب؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کو آگ میں گرایا جائے گا، چیخیں گے، چلائیں گے، کہیں گے ہمیں پانی پلاؤ، پانی پلاؤ۔ فرشتے ان کو یہاں سے نکال کے لے جائیں گے، ایک جگہ گرم پانی ہوگا، ان کو لگے گا شاید ہماری پیاس بجھ جائے گی، لیکن جب پئیں گے تو وہ تو اندر اور تباہی مچا دے گا۔ تو یہ چکر لگاتے پھریں گے، آگ پھر گرم پانی، آگ گرم پانی، آگ گرم پانی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہ آیت نمبر 45 تک ہو گیا، 2 رکوع ہو گئے۔ تمام طالبات سبق کو اچھی طرح لکھ لیں، اگر کسی کا رہ گیا ہو، اور جیسے آپ کے علم میں ہے کہ اعلان ہوا تھا کہ انشاءاللہ بروز منگل، آئندہ جو منگل ہوگا 22 نومبر، وہ آپ کا ششماہی امتحان کا دن ہے۔ اسی وقت 11 سے 12:30 بجے تک آپ کا امتحان ہوگا۔ تمام طالبات نے الف سے لے کر یا تک آنا ہے، سب نے آنا ہے۔ اگر کوئی آج کل کسی عذر کی وجہ سے رابطے میں نہیں ہے، نہیں آ رہی ہے، تو ان سے لازماً رابطہ کریں، ششماہی امتحان کی تاریخ بتائیں اور آنے کا پابند بنائیں۔ معلمات سے بھی یہی درخواست کر رہا ہوں، سب امتحان دیں گی، لازمی دیں گی، کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل بھی اپنا وقت ضائع نہ کریں اور پابندی کے ساتھ آئیں اور امتحانات کی بھرپور تیاری کریں، اس نیت کے ساتھ کہ سب نے پوزیشن لینی۔ ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔